السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان جانے والا ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں۔ رمضان کا مقصد، رمضان کس وجہ سے ہمارے پاس آیا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سے کیا سبق سکھلانا چاہتے ہیں، وہ ہے لعلکم تتقون۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رمضان کا مقصد پورا ہوا ہے یا نہیں، وہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے آنے والے 11 مہینے آپ کے کیسے گزریں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے صبح شام کی زندگی میں، ہر روز کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ چھوٹ گیا، کوئی نیکی ایڈ ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رمضان کامیاب گزرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رمضان قبول کر لیا۔ کسی بھی چیز کا روحانیت میں، دین میں لٹمس ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مزید گناہوں سے دور ہونے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور لعلکم تتقون اور اتقوا اللہ، اور جتنی بھی تقوی کی آیات ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کی آیات ہیں، ان میں یہی آتا ہے کہ ہم نے گناہوں سے دور ہونا ہے اور نیکی کے قریب ہونا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، گناہوں سے دور اور نیکی کے قریب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے کوئی پلان بنایا، آپ نے آنے والے مہینوں کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے کوئی آپ نے سوچا کہ میں نے یہ چیز نہیں کرنی۔ نماز میں کمزور تھے، زبان کا مسئلہ ہے، غصے کا مسئلہ ہے، غیبت کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، عورتیں اگر سر نہیں ڈھک رہی وہ مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ نے اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا ہے۔ اور آج کے دور میں اور آج کے موجودہ حالات میں جو سب سے زیادہ آسان ہو گیا ہمارے لیے تقوی کو سمجھنا، وہ ہے کرونا وائرس۔ جس طریقے سے کرونا وائرس سے آپ بچ رہے ہیں، اسی طرح اپنے گناہ سے بچنا ہے۔ بہت ہی آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جس طریقے سے آپ سوشل ڈسٹنس مینٹین کر رہے ہیں، آپ نے اسپریچول ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے، آپ نے گناہ سے ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے کسی گناہ کے قریب مت جائیں، کسی گناہ کی ماحول میں مت جائیں، کسی گناہ کی گیدرنگ میں مت جائیں۔ جس طریقے سے آپ ماسک پہن کے نکلتے ہیں، اس لیے ہماری بہنوں کو جو پردہ نہیں کرتی یا جو سر نہیں ڈھکتی، وہ اب ایک وائرس کے خوف سے، اگر وہ یہ کر رہی ہیں تو اللہ کے ڈر سے کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ کے ڈر سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی سختیوں سے، جہنم کی سختیوں کی وجہ سے یہ کیوں نہیں قبر کر سکتی؟ اگر ایک وائرس کی وجہ سے آپ اپنا چہرہ ڈھک رہی ہیں، آپ سر ڈھک رہی ہیں، تو کیوں نہیں اللہ کے خوف سے؟ تو جس طریقے سے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ٹچ کریں گے یا کوئی ایسی چیز، اسی طریقے سے ہمیں حرام کھانے سے بچنا ہے۔ کرونا وائرس نے بہت آسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر کو سمجھنے کے لیے۔ جس طرح سے آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو یہ وائرس نہ لگ جائے، آپ کو موت واقع نہ ہو جائے، اسی طرح آپ نے ڈرنا ہے کہ آپ کو کوئی گناہ آپ کے قریب نہ ہو، آپ گناہ سے دور رہیں۔ اور جس طرح سے آپ اپنے ہینڈ سینیٹائز کرتے ہیں، بس اسی طرح سے آپ نے وضو میں رہنا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کو وضو کے ذریعے دور کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو ہر وقت الرٹ رکھتے ہیں۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ میں کسی ایسی چیز کو ٹچ نہ کر دوں یا کسی ایسے ایریے میں نہ چلا جاؤں کہ مجھے یہ وائرس لگ جائے۔ ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، ایسے ہی روز کا ہر دن صبح شام گزارنا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں آپ کو ڈر ہو کہ میری آنکھ غلط جگہ پہ نہ پڑ جائے، آپ کو ڈر ہو کہ میری زبان سے کسی کو چوٹ نہ لگے، بہترین اخلاق ہوں۔ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جنت میں جانے کے سب سے زیادہ وجہ جو لوگوں کی ہوگی، وہ ان کا تقوی ہوگا اور حسن الخلق ہوگا، اخلاق، اچھے اخلاق۔ اور جہنم میں جانے کی وجہ وہ زبان اور شرمگاہ ہے۔ یعنی سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، وہ اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے جائیں گے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہے کہ ہم آج زندہ ہیں، ہمیں یہ وائرس نہیں لگا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا، اور ہم اللہ کے حکم سے ہم نے یہ روزے گزارے، لیلۃ القدر کی راتیں گزاریں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے آگے؟ ہم پلان کریں، ہم پریپیئر ہوں،
کہ ہم نے اپنی فیوچر ہم نے کیسے گزارنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ دیکھیں آپ کو وائرس تو صرف آپ کو بیماری اور موت تک لے کے جائے گا، لیکن اگر کوئی گناہ ہے جس سے آپ نے توبہ نہیں کی، جس سے آپ نے جان نہیں چھڑائی، تو یہ گناہ آپ کو قبر میں بھی تنگ کرے گا، قیامت کے دن بھی تنگ کرے گا، اور یہ آپ کو جہنم تک لے کے جا سکتا ہے۔ تو جو گناہ ہیں، جو اسپریچول بیماریاں ہیں، وہ جسمانی بیماریوں سے بہت بری ہیں۔ کینسر تو آپ کو موت دے دے گا، کرونا وائرس تو آپ کو موت تک لے جائے گا، آپ کو بلکہ اجر بھی ملے گا، لیکن آپ گناہوں کا کیا کریں گے اگر آپ نے توبہ نہ کی؟ تو ہم نے توبہ کر کے زندگی گزارنی ہے، نیت کر لیں، کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو صرف انسان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف کوشش پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک انٹینٹ مانگتے ہیں، پرفیکشن نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہیں، ہم سب امپرفیکٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لپکے، میری طرف دوڑے، میری طرف کوشش کرے، میری طرف بھاگے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب اس طرح ہو سکتے ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس سال کے پلانز بنائیں، اس سال کے آپ ایجنڈاز میں رکھیں کہ یار اگر میں نماز نہیں پڑھتی تو میں نماز پڑھوں گی، ٹائم پہ پڑھوں گی، اول وقت میں پڑھوں گی، مسجد جا کے لڑکے پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں کمزور ہیں، آپ کو کوئی گناہ تنگ کر رہا ہے، کوئی ایسی بیماری پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس گناہ سے نکل نہیں پا رہے، ایسی سستی ہے، آپ کوشش کریں، یہ ٹائم ہے، یہ کچھ دن رہ گئے ہیں، 2 4 دن 3 دن رہ گئے ہیں، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے سے قریب کریں، ہمارے سے گناہوں کو دھو ڈالیں، اور ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اور ہماری زندگیاں ٹرانسفارم ہو جائیں، زندگیاں بدل جائیں، ہم لوگوں کے لیے خیر بانٹنے والے ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے ہوں، لوگوں کو ہمیشہ سکون پہنچانے والے ہوں، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہوں، مسائل کو حل کرنے والے ہوں، لوگوں کو، اپنے ملازموں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا آپ قریب ہونے والے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے، آپ سوسائٹی کا بھی کو اچھائی کی طرف لے کے جا سکیں۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کا میں نے ٹائم لیا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ مجھے بھی فائدہ پہنچے اور امت کو بھی فائدہ پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔